الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی خیر خلق کلہم۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں رہنے کا طریقہ قرآن کریم کے ذریعے حدیث پاک کے ذریعے ہمیں سکھایا۔ آج انشاءاللہ فرض علوم کی دوسری کلاس ہے، تو اس میں آج ہم انشاءاللہ وضو کے حوالے سے سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے حوالے سے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں وضو کی اہمیت جو اجاگر کی اس حوالے سے سنیں گے۔ اس کے علاوہ وضو کے فرائض اور وضو کا عملی طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کونیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھو۔ بخاری شریف میں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہوگا، ان کی امت وضو کرے گی جب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، تو وہ اس حالت میں ہوگی جو اعضائے وضو ہیں، جہاں وضو کیا جاتا ہے تو ان کے وہ چمکتے ہوں گے۔ کیا ہی شان نرالی ہوگی کہ جب حضور کی امت آئے گی، ان کے اعضائے وضو، جسم کا جو حصہ ہے جہاں وضو کیا جاتا ہے، وہ چمک رہے ہوں گے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب انشاءاللہ اس کی تفصیل سے طریقہ بتایا جائے گا، بغور سماعت فرمائیے اور بغور اس کو دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلے آپ کسی اونچی جگہ پہ وضو کے لیے بیٹھ جائیں، جس طرح عموماً ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف آپ رخ کریں گے اور اوپر کی طرف بیٹھیں گے، یعنی کسی اونچی جگہ پہ بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کے وضو کرتا ہے، وضو ہو جائے گا، گناہ گار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے نیت کرے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر دل میں کرتا ہے اچھی بات ہے، اگر زبان سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی رضا اور پاکی حاصل کرنے کے لیے میں وضو کروں گا، تو اتنا بھی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لے۔ بہتر یہ ہے کہ بسم اللہ والحمد للہ پڑھے، کہ روایت کا مضمون ہے کہ جو کوئی بسم اللہ والحمد للہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو جب تک اس کا وضو باقی رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ، یہ بغور سماعت فرمائیں، 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھونا ہے پونچوں تک۔ 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا، یہ پونچوں دھونے کے بعد پھر آپ دونوں ہاتھوں کا اس طریقے سے خلال کریں گے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی کرنے کا طریقہ یہ ہے، آپ وضو کر رہے ہوں گے مسجد میں یا گھر میں، آپ نے چلو میں پانی لینا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو آپ کا بھر جائے، بھرنے کے بعد آپ نے ٹوٹی یا نلکا جو ہے اس کو بند کر دیں، پھر آپ نے کلی کرنی ہے۔ کلی اس طریقے سے نہیں کرنی کہ جب آپ نے منہ میں پانی ڈالا ایسے نہیں کرنی، آپ نے کلی کرنی ہے۔ آپ غرغرہ کریں گے، غرغر کر کے تمام جو اندر کے پرزے ہیں، جگہیں، ادھر آپ زبان پھیریں گے، پانی ہر گوشے میں پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ صرف کلی کر کے یوں تھوک پھینک دینا، یہ کلی نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے کلی کرنی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر مسواک ہے تو 3 آپ نے 3 مرتبہ دائیں طرف، 3 مرتبہ بائیں طرف، اوپر نیچے آپ نے دانتوں کا مسواک کرنا ہے، سامنے کا بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے یہ کلی کرنے کے درمیان آپ نے نل کا بند رکھنا ہے، پانی ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے۔
کلی کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر آپ کا روزہ ہوگا تو آپ گرگرا نہیں کریں گے، پانی اندر جانے کا اندیشہ ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ میں ناک میں پانی چڑھائیں گے، ناک کی جڑ تک، ٹھیک ہے، ناک کی جڑ تک چڑھائیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ نے چلو میں پانی لیا، نلکا بند کیا، آپ نے اس جگہ لگانا ہے ناک کے اوپر کے حصے، پھر یوں لگا کے پانی کو اوپر سک کرنا ہے، کھینچنا ہے اپنے اوپر۔ شروع میں تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن پریکٹس کرتے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے تو آپ کو پریکٹس ہو جائے گی۔ اگر روزہ نہیں ہے تو ناک کی جڑ تک پہنچانا ہے، اگر روزہ ہے ناک کی نرم ہڈی تک، یہ آپ کو محسوس ہو جائے گی، ناک کی نرم ہڈی تک آپ کو پانی پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کا میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ چہرہ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے پانی لیا، لوگ یوں کر کے پھینک دیتے ہیں اپنے منہ پہ پانی، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے نلکا کھلا ہوا ہے، پانی آ رہا ہے، آپ نے پانی لیا، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اوپر سے، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہاں جہاں آپ کے بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یہاں پانی چلا جائے، 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اور جب جتنے بھی آپ اعضائے وضو دھو رہے ہیں اتنا آپ کا پانی ٹپک جائے، 2 قطرے۔ تو اگر آپ پانی یوں لیں گے تو یہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا، آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ آپ نے ہاتھ میں پانی لیا، بھر کے لے لیں، تو آپ اوپر سے یوں چھوڑیں گے نا تو یہ پورا ہو جائے گا۔ اس میں مسا نہیں کرنا ہوتا، لوگ مل رہے ہوتے ہیں، ملنا نہیں ہے۔ آپ نے اچھے طریقے سے پانی یوں لیا، یہاں سے یہ پورا کانوں کی لو، یہ پورے کان، پھر یہ تھوڑی کے نیچے تک انشاءاللہ گیلا ہو جائے گا۔ پھر آپ کی داڑھی مبارکہ ہے تو احرام کی حالت میں نہیں ہے تو داڑھی کا آپ نے خلال بھی کرنا ہے، یعنی اس طریقے سے جب آپ نے داڑھی آپ نے دھو وہ لی اچھے طریقے سے تو یہاں سے یوں اس طریقے سے یوں آپ نکالیں گے، یوں آپ نے نکالنا ہے، یوں داڑھی کا خلال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھونے کا طریقہ میں ایک سائڈ کا بتا دیتا ہوں، دوسرا آپ خود سمجھ جائیں گے۔ آپ نے ہاتھ دھویا، اب لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ دھونے میں یوں چلو لے کے یوں کرتے ہیں، یہ ہاتھ دھونے کا غلط طریقہ ہے۔ آپ نے نلکا کھلا، پانی آ رہا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا فرض ہے، میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ اتنا دھونا ہے یوں آرام سے سکون سے، اتنا کہ 2 قطرے بھیجائے آپ کے پورے یہ حصے میں سے، یہاں تک دھونا، کونیوں تک دھونا یہ فرض ہے، اور آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ تو مستحب پہ عمل کریں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو یوں اچھے طریقے سے پہلے سیدھا، پھر اسی طریقے سے الٹا ہاتھ 3 مرتبہ آپ نے دھونا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد آپ ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مسح کرتے ہیں۔ سر کا مسح کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے کہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے انگوٹھے دونوں ہاتھوں کے اور آپ کی ایک کلمے کی جو انگلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شہادت والی انگلی، اس کو الگ رکھنا ہے، انگوٹھے کو اور انگلی کو آپ نے یوں، یہ آپ کی ڈائریکشن ہوگی، صحیح ہے۔ یہ 3 انگلیاں انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے علاوہ آپ نے اس کو یوں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یوں، یہ آپ نے رکھنی ہے یہاں پہ جہاں سے آپ کے بال اگتے ہیں، یہاں سے آپ لے کے گئے پیچھے کی طرف، پیچھے لے گئے، گدی کی طرف لے گئے، بال جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے گدی تک، پھر وہاں سے بغیر انگلیاں لگائے آپ نے ہتھیلی کا جو حصہ ہے یہ والا پیچھے سے گدی سے آپ یوں لائیں گے، یوں لائے یہاں تک، پھر یوں کرنا ہے، پھر یہ کلمے والی انگلیاں آپ نے کان کے اندرونی حصے میں یوں لے کے جانی ہے، اچھی طریقے سے آپ نے کان صاف کرنا ہے اندر کا، پھر آپ نے انگوٹھوں کا استعمال پیچھے جب مسح کریں گے اس طریقے سے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر انہی 3 انگلیوں سے، بلکہ 4 انگلیوں سے پیچھے کا یوں یہاں سے لے کے یہاں تک یوں مسح کرنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، جب پیچھے کا مسح کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کر کے گلے تک لے آتے ہیں، یہ حاجت نہیں ہوتی، گلا دھل چکا ہوتا ہے آپ کا، جب آپ پہلے وضو کر چکے ہوتے ہیں تو مسح کریں گے جب پیچھے کا تو اس میں یہاں تک آپ لے کے جائیں گے، گلے تک ہاتھ نہیں لے کے جائیں گے، یہاں تک تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد مسح کرنے میں لوگ یوں بھی کرتے ہیں، یوں بھی، یہ خلاف سنت ہے۔ سر کا مسح کرنے کے بعد آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر کے حصے سے شروع کریں گے اور پنڈلی کے آدھی پنڈلی تک اس کو آپ دھو لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ نے ان کا انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یہاں سے شروع کریں گے چھوٹی انگلی سے،
یہاں سے شروع کیا، یہاں پہ ختم کیا، پھر پورا آپ پاؤں اچھے طریقے سے دھو لے، کوئی بھی حصہ آپ کا سوکھا نہ رہ جائے، 2 قطرے بہہ جائیں۔ اسی طریقے سے آپ الٹا پاؤں بھی دھوئیں گے کہ یہاں سے شروع کریں گے چھوٹی انگلی سے، یوں خلال کر کے یہاں پنڈلی تک اس کو دھو لیں، تو یوں آپ کا انشاءاللہ وضو پورا ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔